بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے پنجاب اسمبلی PP 121 خالد نواز صدرائج نے کہا ہے کہ PDM کے سیاستدانوں کو ذات اور گروہ کے لالچ سے باہر نکل کر آئین و قانون اور عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ان جیسی ہٹ درمی ہمیں 1971 میں ایک بازو سے محروم کر چکی ہے۔ پوری قوم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر نون لیگ نے مزید لیت و لال سے کام لیا تو اسے تاریخ میں آمنوں سے بھی بدتر جماعت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عمران ہماری ریڈ لائن ہے جس پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار زمان پارک میں کپتان کی سیکورٹی کی ذمہ داریاں نبھانے کے دوران کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے حلقے سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی رہنماؤں رانا اکرم، چودھری محمد اکرم، ذیشان رنداوا، عظیم ستار، سہیل غنی، جمشید گل کے علاوہ کارکنوں کی بڑی تعداد بھی کپتان کی سیکورٹی فورس کے طور پر موجود تھی۔ خالد نواز صدرائج نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور انشاءاللہ 14 مئی کے روز جو عوامی لڑائی لگے گی وہ PDM ٹولے کی لاقانونیت کا حساب لے گی۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ وہ ہمہ وقت چوکس رہیں اور کپتان کی سیکورٹی کے فرائض کی انجام دہی میں کوئی تساہل یا غفلت نہ برتیں۔ پنجاب کے سابق وزیر اور PTI شمالی پنجاب کے سیدھے نائب صدر راجہ راشد حفیظ نے کہا ہے کہ عوام کی واضح اکثریت نے آئین، قانون اور عدلیہ کے فیصلوں کو نہ ماننے کے حکومتی کوششوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ پوری قوم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے جو تمام تر حکومتی دباؤ اور بلیک میلنگ کے باوجود آئین اور قانون کی بالادستی کے فیصلے کر رہی ہے۔ قوم سپریم کورٹ کی شکر گزار ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گزشتہ رات پارٹی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر اظہار تشکر کے لیے راولپنڈی کے مقامی رہنماؤں، کارکنوں اور بڑی تعداد میں جمع ہونے والے شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سابق MNA شیخ راشد شفیق، سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان سمیت دیگر رہنما موجود تھے۔ راجہ راشد حفیظ نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنے سیاسی مفاد کے لیے کوئی بھی آئین کے ایسی خلاف ورزی نہیں کرتا جیسی PDM کی حکومت کر رہی ہے۔ آئین اور قانون کی اس خلاف ورزی پر پاکستان کی عدلیہ کو حکم جاری کر رہی ہے تو یہ آئین کے تحفظ کا معاملہ ہے، اس پر بھی حکومت میں میانہ معنوں پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور اب حکومت کو بھی عدلیہ کا یہ فیصلہ ماننا پڑے گا جو ملک کے 24 کروڑ عوام کی منگوں کا ترجمان فیصلہ ہے۔ تقریب سے دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے وائس کپتان اور ماہر ناز کھلاڑی شاداب خان نے گزشتہ روز کنٹونمنٹ بورڈ جنرل اسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا۔ کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی کینٹ عمران گلزار، ڈپٹی کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر محمد تنویر، ایڈمنسٹریٹر کنٹونمنٹ جنرل اسپتال بریگیڈیئر حسن ابراہیم اور اسپتال کے دیگر عملہ نے ان کا استقبال کیا۔ بچوں نے اپنے قومی ہیرو کو پھول پیش کیے۔ اس موقع پر شاداب خان کو اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا گیا اور بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں ڈاکٹرز ہال میں اپنے مہمان شاداب خان کو اسپتال کے مختلف شعبوں پر مبنی ایک ڈاکیومنٹری فلم دکھائی گئی۔ کنٹونمنٹ بورڈ ایگزیکٹو آفیسر عمران گلزار نے صحافیوں کو بتایا کہ شاداب خان کا دورہ میرے اور اسپتال کے لیے خوشی کی بات ہے۔ آج ایک قومی ہیرو ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر کرکٹ کے میدان میں اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک کے کھلاڑی انسانیت کی خدمت اور فلاح کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ہم مشکور ہیں کہ شاداب خان اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ ایگزیکٹو آفیسر عمران گلزار نے مزید کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ جنرل اسپتال 500 بستروں پر مشتمل ہے، جہاں پر کینٹ کے رہائشیوں کو کم فیسوں پر بہترین علاج کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ مخیر حضرات سے اپنے قومی ہیرو شاداب خان کی وسادت سے اپیل ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اسپتال کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوسری جانب شاداب خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کنٹونمنٹ جنرل اسپتال میں بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ نوبل کاز کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا۔ لوگ صحت مند ہوں گے تو پاکستان کا نام روشن کر سکیں گے۔
جو کام کنٹونمنٹ روڈ جنرل اسپتال کی انتظامیہ کر رہی ہے بہترین ہے، فلاح کے لیے مل کر کام کریں گے اور ویلفیئر کے کاموں کے لیے پلاننگ کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے۔ آخر میں کنٹونمنٹ بورڈ ایگزیکٹو آفیسر عمران گلزار نے قومی ہیرو شاداب خان کو شیلڈ پیش کی، جبکہ شاداب خان نے بچوں کی وارڈ کے لیے بلے پر اپنا آٹوگراف دیا۔ کمشنر رولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے کہا ہے کہ عوام کو صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے، جس سے عوام کو علاج معالجہ کی بہترین جدید سہولتیں میسر ہوں گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے دورے کے دوران انتظامات کا جائزہ لینے کے دوران کہی۔ ڈی جی پی اے احمد حسن رانجھا، ایم ایس محکمہ صحت، بلڈنگ، وابڈا سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے باقاعدہ افتتاح کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایمرجنسی، ڈائلیسس، لیبارٹری، فارمیسی اور او پی ڈی، ایم آر آئی روم، ایکس رے، نرسز اسٹیشنز، انتظارگاہ اور اسپتال کے مختلف حصوں میں جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے اس موقع پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال کی تزئین و آرائش کے کام کو جلد مکمل کیا جائے اور تعمیراتی کام میں تیزی لائی جائے تاکہ عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور صفائی نہ ہونے کے باعث بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس لیے صفائی کے حوالے سے خصوصی توجہ دی جائے اور اس حوالے سے SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اس موقع پر مریضوں کی عیادت انہوں نے کی اور انہوں نے دی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کی جنرل سیکرٹری سمیرہ گل نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کرنے والوں کا آج کوئی نام لوا بھی نہیں ہے۔ 44 سال میں آج بھی بھٹو شہید عوام کے دلوں میں زندہ ہے اور قوم کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھٹو شہید کی عوام کی آواز ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سمیرہ گل نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تیسری دنیا کے مقبول لیڈر بن کر سامنے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس بلوائی جس کی انہیں سزا دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کرنے والوں کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ 44 سال میں آج بھی بھٹو شہید عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ بھٹو شہید نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، متفقہ پاکستان کا آئین دیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا، ملک میں مثالی اصلاحات کی گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو حقیقی جمہوریت کے حامی تھے۔ وہ متوسط اور غریب طبقے کی بات کرتے تھے۔ ان کی ملک و قوم کے لیے گراں قدر خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو اپنے دور اقتدار میں عوامی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے بے شمار کام کیے، لوگوں کو بولنے کا حق دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی عوام کے دلوں کی آواز ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، بھٹو تیرا نام رہے گا۔